جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے پھر ایک دفعہ بیان دیا ہے کہ اس ملک کو آرمی چیف نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے. اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ جو باجوہ صاحب تھے وہ بھی کرتے. تو یہ کس کام کے ہیں؟ یہ کیا کام کرتے ہیں اپنا؟ یہ تو ظاہر ہے ان کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے, پورے ملک کی سیکیورٹی ان کے ذمہ ہے, تو یہ صرف تنخواہ لینے کے لیے ہیں کام اگر انہوں نے کرنے ہیں تو. اچھا, پھر نواز شریف صاحب کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا جو آج احتساب عدالت میں فیصلہ آیا ہے, تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اس میں انہوں نے ایک پٹیشن دائر کر رکھی تھی اور بالکل وہ نائد ہوئے, انشاءاللہ دوبارہ آ جائیں گے. اور اس سے پہلے کیوں ہوا اور کیا ہوا اس سے بھٹی صاحب آپ سے پوچھیں گے. چیئرمین تحریک انصاف کے حوالے سے باتیں آ رہی ہیں کہ شاید وہ بہت ڈیسپریٹ ہو گئے اور خود گرفتاری دے دینا چاہتے ہیں, اور یہ کیا اعصابی طور پر تو بہت مضبوط انسان بتائے جاتے ہیں, تو پھر وہ گرفتاری دے رہے ہیں. 3 ارب لوگوں نے لیے, 620 لوگوں نے لیے, مگر ہمارے اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ہم ان کا نام نہیں بتا سکتے, البتہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بتا دیں گے. چلیں ان کو بتا دیں, ان کے ذریعے ہمارے تک پہنچ جائے, اور پھر وہ کیا ماشاءاللہ قومی جو ہے اس میں مصلحتیں تھیں جس کے باعث ان کو یہ سارے پیسے دیے گئے. بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ ہم اپنا کام نہیں کرتے. ہم ہر کام جو ہے وہ جو سیلاب آ جائے تو آرمی آ جائے, جو اگر کوئی اور نیچرل کلیمٹی آتی ہے تو کوئی ادارہ انہوں نے کھڑا. اور پہلے یہ 60 سن لیں, اور یہ ذرا سکرین بھی بتائیں یار, چل نہیں رہی. بڑی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کیا, اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ کوئی مٹھائی نہیں ہے, یہ کوئی خوشحالی کا دور نہیں ہے, یہ مجبوری ہے. ہمیں پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. جو ہمارے دشمن تھے اندر بیٹھے اور باہر, جو ڈیفالٹ کے لیے اتنا بڑی دن رات وہ دعائیں کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو دفن کر دیا. جو کہ پاکستان کے مخالف تھے, ان دوست ممالک کا, چین کا, سعودی عربیہ کا, یو اے ای کا, سب کا میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اربوں ڈالر ہمیں اس موقع کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے دیے. میں سپہ سالار کا, پاکستان کا, منیر صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پوری معاونت کی. سعودی عربیہ سے, یو اے ای سے 3 ارب ڈالر لے کے دیے. بھٹی صاحب میں تھوڑا سا سوال کر لوں آپ سے, مجھے سوال کی اجازت دے دیجیے گا, اور دفن ہو جائیں وہ لوگ جو ہمارے ملک کا برا چاہتے ہیں. مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے, دنیا کا زرخیز ترین ملک, معدنیات سے بھرا ہوا ملک, نیچرل جتنے ریسورسز ہیں اس سے بھرا ہوا ملک, اسے ڈیفالٹ پہ کون لے کے آیا؟ یہ جو حکمران تھے باری باری جو آئے, ان کا کتنا حصہ تھا, یا یہ آپ کی وجہ سے ہوا بھٹی صاحب ڈیفالٹ کے جو ہم قریب آئے ہیں؟ فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسا پاکستان کی عوام میں معدنیات, آپ جیسے کہا, بہت ساری دولت سے قدرتی مالا مال ہے, لیکن بدقسمتی ہے جو حکمران وقت آیا اس نے گدوں کی طرح اس ملک کو کاٹا. دیکھیں, ہر کوئی ادارہ جو بنایا جاتا ہے اس کا مقصد ہے. زکوٰۃ و عشر بنایا گیا, اس کا مقصد ہے. ایف آئی اے کا ایک مقصد ہے, نیب کا ایک مقصد ہے, سوئی گیس کا ایک مقصد ہے. اگر ملک کا منتخب وزیر اعظم, جسے وہ منتخب کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈیفالٹ, پہلے تو بتائیں ڈیفالٹ تک آئے کیوں؟ محترم, آج پہلی دفعہ تو آپ اقتدار میں نہیں آئے. 9 اپریل 2022 آپ کا پہلا دن تو نہیں تھا. ایک آپ کا ایک دشمن ملک بھارت ہے, دن رات آپ پر وار کرتا ہے. پاک فوج پر بہت ذمہ داریاں ہیں, ہزاروں لاکھوں شہادتیں اور غازیوں پر ہے. پولیس کا ایک فردہ رات 12 بجے بھی ناکہ لگاتی ہے, 4 بجے بھی ناکہ لگاتی ہے, صبح بھی لگاتی ہے, لیکن اس کی وہ ڈیوٹی لیتی ہے صحافی. میں پروگرام کر رہا ہوں تو میں سیلری لے رہا ہوں. تو یہ ان کی ناکامیاں ہیں. یہ پہلے تو یہ بتاتے ہیں کہ ڈیفالٹ کی وجوہات کیا ہوئی, کیا ماضی کے کون سے حکمران نے کہاں بر وقت فیصلے نہ کیے, اور کس نے کمیشن سے اربوں خربوں روپے کمائے. قاضی صاحب یہ اس بیانات سے جمہوریت کو بھی کمزور کر رہے ہیں اور اداروں کو پر بھی انگلی اٹھانے کا موقع دے رہے ہیں. خدارا آپ سے لڑے, سیاسی مخالفین کو کچلیں, آصف علی زرداری کو 10% کہیں یا اس سے بھی برے الزامات لگائیں, لیکن سرکاری اداروں کو خدارا آئین میں جو ان کا حدود کا تعین کر دیا گیا ان سے باہر نہ لائیں. وہ ملک کے ادارے ہیں, آپ ایک جماعت کا ادارہ کیوں بناتے ہو؟ اگر اس سے پہلے جو آج انہوں نے بیان دیا, کاش گجرانوالے کا کوئی ایک ٹی وی, کوئی ایک بہادر صحافی جرت کرے ہونے والی تقریر میں, جو پی ڈی ایم کی تحریک تھی, اس کی تقریریں اور نعرے لگائیں. یہ عوام کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں. خدا کا واسطہ 10 دفعہ آپ اقتدار میں آ چکے ہو, 81 سے لے کے مختلف ادوار میں آپ کی حکومتیں نہیں, اور عوام کو آپ پیغام دیتے ہو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. ڈیفالٹ کیا کس نے؟ یہ حالات لائے کون؟ 22 کروڑ عوام کے پاس تو اپنے حق لینے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. ان کے وہ تو 22 کروڑ عوام
75 سال میں صاف پانی نہیں لے سکی، ایک انصاف نہیں لے سکی، ایک تعلیم کی سہولت نہیں لے سکی، تو لہذا صرف اپنے سیاسی مخالفین کو کمزور کرنے کے لیے اداروں کو ڈھال نہ بنائیں. ادارے ہمارے ہیں. پانی کا تو معاملہ ہے، پانی کا تو کیا نا آپ نے، گوڑا گوڑا پانی آپ کے گھروں میں بھیج دیا. حافظ آصف منیر صاحب کو میں پرسنل جانتا ہوں، وہ فٹ سولجر ہے. خدا کے لیے میں میاں صاحب سے گزارش کرتا ہوں، آپ بھی اچھے وزیر اعظم ہیں، آپ اداروں کے پیچھے کیوں چھپ رہے ہیں؟ خدا کا شکر ہے کوئی تو ایسا تھا جس کی وجہ سے ہمیں ایک جسے لائف سیور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک بریتھر ملا اور بریدر ملا ہے. اور ایک بھی میں عرض کر دوں، یہ بھی 8-9 مہینے کے لیے ہے. آج سارے آپ اکانومسٹ سے بات کر رہے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ آپ کب بالغ ہوں گے حضور؟ آپ کو آپ کی آئینی ذمہ داریاں کب پتہ چلیں گی؟ کبھی آپ ان سے ہی کہتے ہیں استعفے دیں، کبھی پھر روتے روتے چلے جاتے ہیں پیسے لے کے دو. یہ بھی عجیب. اچھا بات، قاضی صاحب مجھے بتائیں، اسحاق ڈار کہہ رہے تھے IMF میری چٹکی ہے، آپ زبردستی اس کو لائے، مفتہ اسماعیل جیسا کمپیٹنٹ آدمی آپ نے نکال دیا. وہ کس بات کی مولی ہے؟ وہ کس لیے اشتہاری ہونے سے سیدھا وزیر بن گیا؟ اگر آپ کے یہ کام بھی دیگر اداروں نے کرنے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں قاضی صاحب کہ مجھے ہارٹ کی پرابلم ہو گئی ہے تو میں آرتھوپیڈک کے پاس جاؤں، وہ میرا علاج نہیں کر پائے گا. یہ جمہوری حکمرانوں کو، چیف ایگزیکٹو ہے ملک کے، وزیر اعظم کوئی بھی ہو، انہیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی. جب تک یہ مخالفین کو کچلنے کے لیے آئین شکنی، قانون شکنی اور عدالتوں کی حکومت دولی کرتے رہیں گے، پاکستان میں امن کا ایک ہی طریقہ ہے، دیانت داری سے ملک کو چلایا جائے، 1973 کے آئین پر منوعن عمل کیا جائے، عدالتوں میں میرٹ پہ فیصلے ہوں، بر وقت فیصلے ہوں، اور پیراشوٹ اور سازشوں کے ذریعے آنے والے حکمران عوام کے لیے باعث زحمت ہوتے ہیں، کبھی رحمت نہیں ہو سکتے. بٹ صاحب یہی بات میں آپ سے آ رہی ہوں کہ او جی اسی تھے آگے سانتا، ہاں ہمارے تو اتنے بھی نہیں کہ ہمیں کوئی پیسے دے دے. تو یہ مطلب پھر یہ کیا کیا ہماری یہ سویلین جو ایلیٹ تھی، جس کو 5 ماہ پورا ایک مل رہا ہے، تو اس میں انہوں نے کیا کیا؟ قاضی صاحب، سعودی عرب UAE سے قرض دلانے میں اہم کردار سپہ سالار پاکستان نے ادا کیا ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اگر آپ رواں سال 8 مارچ کو دیکھیں، 8 مارچ کی تاریخ کو جو پاکستان کے بڑے 10 سرکردہ افراد تھے، جو بزنس مین تھے، کاروباری شخصیات تھی، ان سے بھی یہی سپہ سالار پاکستان نے اسحاق ڈار کی موجودگی میں ان سے میٹنگ کی تھی. اب یہ میٹنگ کرنا یہ بہت کوئی اجنبے والی بات نہیں ہے. ہم پاکستان کے ستون ہیں، 4 ستون ہیں، ان میں پاک فوج، دیکھیں نا ایٹمی طاقت ہے میرا ملک، دنیا کی بڑی 5ویں قوم ہے. عمران خان کی مثال لے لے، چیئرمین تحریک انصاف کی بات کر لے، اس دور میں بھی باجوہ صاحب کی تعریفوں کے، قمر جاوید باجوہ صاحب کی، وہ کہتے تھے کہ انہوں نے ہی رحمت کی ہے. اب سوال صرف ایک ہے، سوال یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی فوج کا سپہ سالار انتہائی اہمیت کا حامل شخص ہے. اگر وہ سعودی عرب یا کسی جگہ سے بات کرتا ہے تو کوئی برائی والی بات نہیں ہے. اس میں کیا ہے؟ پاکستان کو چلانا عدلیہ بھی اتنے ہی فرائض میں شامل ہے جتنی سیاستدان ہے، صحافی ہیں شامل ہے، سارے شامل ہیں. میں اپنا کام ٹھیک نہیں کرنا، میں بٹ صاحب کو تو یار کیا ہے یہ مذاق بنواتے ہیں آپ دنیا میں ساری باتوں کا. اور ٹھیک ہے، ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے بھی ہمیں اس موت کے منظر سے بچا لیا ہے وقتی طور پر. اللہ کرے ہم ہمیشہ کے لیے بچ رہے ہیں.